نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری صورت ہے۔ یہ صورت بالاتفاق مدنی صورت ہے۔ اس کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس صورت کو پچھلی صورتوں کے ساتھ ربط یہ ہے، تعلق یہ ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں بچڑے کی عبادت سے منع کیا گیا کہ بچڑا عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا غیر عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی نبی بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ضرور ہیں، برگزیدہ بندے ضرور ہیں، اللہ نے منتخب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ اللہ کے نبی ضرور ہیں لیکن مشکل کشا نہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں کیا بات ہوئی؟ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ سورہ بقرہ میں یہ بات سمجھائی گئی کہ بچڑے کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی۔ اب سورہ آل عمران میں یہ بات ہوگی کہ کوئی نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی نبی بھی حاجت روا نہیں ہے، کوئی نبی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایک موقع پر نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اور آ کے نبی علیہ السلام کو کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، تفسیر خازن نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات انجیل میں مذکور ہے، یہ بات انجیل میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نیابت حاصل ہے، کیونکہ ان کے متعلق ابن اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے، روح اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عیسائی اس بات کو دلیل بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نائب ہیں، لہٰذا اس نیابت کی وجہ سے اور چونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ نے انہیں تصرف کا بھی اختیار دے رکھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے لوگوں کو کہا کہ عیسیٰ الہ نہیں ہے، عیسیٰ الہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ضرور ہیں، الہ نہیں ہے، متصرف نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ وفد کے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا مالک وہ زندہ و جاوید ہے، روزی کا بندوبست کرتا ہے، رحم مادر میں تخلیق فرماتا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ کوئی صفت ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ کوئی صفت ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ تمام صفات ہوں، جو زندہ و جاوید بھی ہو، جو پوری کائنات کا نگران نگہبان بھی ہو، رزق کا بندوبست بھی کرتا ہو اور رحم مادر میں تخلیق بھی کرتا ہو، وہ الہ ہوتا ہے، وہ مختار کل ہوتا ہے، وہ مشکل کشا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں چونکہ یہ صفات نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں۔ پھر اسی سلسلے میں سورہ آل عمران کی 80 آیات نازل ہوئی۔ جو شبہات تھے عیسائیوں کے، نصارہ کے، ان شبہات کا اللہ رب العزت نے بڑا تفصیلی جواب دیا، ایسا جواب کہ جس جواب کے بعد منیب ہدایت کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ضدی
ضد کا شکار ہوتا ہے اس کی ضد مزید بڑھ جاتی ہے اور اپنی ضد کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو منیب مزاج لوگوں کے لیے یہ دلائل کافی ہیں جو اللہ رب العزت نے دیے۔ کیا عیسائیوں کا جو پہلا شبہہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ابن اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے، لہذا اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نائب ہوئے، اور نائب ہونے کی وجہ سے انہیں تصرف کا بھی اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ اس کا جواب اس صورت میں اللہ رب العزت نے یوں ذکر فرمایا، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ یہ لفظ ابن اللہ اور لفظ روح اللہ، یہ جو دو کلمے ہیں ابن اللہ اور روح اللہ، یہ دونوں کلمے یہ متشابہات کے قبیلے سے ہیں۔ یہ کلمے کون سے ہیں؟ متشابہات۔ یہ کلمے متشابہات ہیں، اور متشابہات کی وہ قسم ہے کہ جس کا معنی تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں ہوتی۔ ابن اللہ کا معنی تو معلوم ہے کہ اللہ کا بیٹا، روح اللہ کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں ہے، اور جس کلمے کی مراد معلوم نہ ہو اس کلمے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اس کلمے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ دلیل وہ کلمہ بنتا ہے جس کا معنی بھی معلوم ہو اور مراد بھی معلوم ہو۔ ابن اللہ اور روح اللہ کا معنی تو معلوم ہے، لفظی معنی، لفظی ترجمہ تو معلوم ہے، لیکن اللہ کی مراد معلوم نہیں ہے، لہذا یہ آپ کی دلیل نہیں بن سکتی۔ تو جو پہلا شبہہ تھا عیسائیوں کا، اس کا اس آیت میں اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ کلمے کیا ہیں؟ متشابہات، اور متشابہات کی چونکہ متشابہات کی مراد معلوم نہیں ہے تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کتنے قسم کی ہیں؟ دو قسم کی ہے، ایک متشابہات اور دوسری محکمات۔ پھر متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے، اور یقین جانیے کہ ہم قرآن مجید سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اس قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں اگر ساری رات بھی ہماری گزر جائے، ساری رات بھی ہماری گزر جائے تو یہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتا رہے اور پڑھاتا۔ تو قرآن مجید کا سیکھنا، سکھانا، قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ ایک ایسا آدمی، آپ توجہ کریں، ایسا آدمی کہ جو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، قرآن مجید میں مشغول ہوتا ہے، ایک ایسا آدمی جو قرآن مجید میں مشغول ہوتا ہے اور اس مشغولیت کی وجہ سے وہ اللہ کے حضور دعا نہیں کر پاتا، اللہ کے حضور دعا نہیں کر پاتا، تو دعا نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اسے بہت کچھ عطا فرما دیتا۔ تو یہ ہے قرآن کی عظمت۔ تو ہم اس ارادے سے بیٹھیں، اس نیت سے بیٹھیں کہ ہمارے پلے قرآن کی کوئی بات پڑ جائے، قرآن کی ایک آیت کا سمجھ آ جانا بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ایک تو اس شبہ کو دور کیا۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک، حفاظ کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سننا چاہیے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے حفاظ اور قراء کو خاص طور پہ۔ تو قرآن مجید کی آیات، ہم آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کی، تو آیات کے ساتھ قرآن مجید کے معانی، مطالب، مفاہیم کے ساتھ ہمیں کچھ مناسبت بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہ کہ رمضان شریف میں بعض حفاظ ہوتے ہیں بس یعلمون تعلمون سمجھ آتا ہے، یعلمون تعلمون،
افطاری میں خربوز تربوز کھایا اور تراویح میں یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتا۔ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے اور معانی اور مفاہیم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، پڑھنے والے کو بھی لطف آتا ہے اور سننے والوں کو بھی لطف آتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ بہرحال جتنا ہو سکتا ہے بندہ اپنا گہرا تعلق قائم کرے۔ کتنے قسم کی آیات ہیں قرآن مجید کی؟ 2 قسم کی آیات ہیں، ایک متشابہات اور دوسری محکمات۔ پھر متشابہات کی 2 قسمیں، متشابہات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک وہ کہ جن کا معنی بھی معلوم نہیں ہے اور مراد بھی معلوم نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ متشابہات میں سے ایک قسم وہ ہے جس کا لفظی معنی بھی معلوم نہیں ہے اور مراد بھی معلوم نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام میم صاد حامیم، ان الفاظ کا نہ لفظی ترجمہ ہمیں آتا ہے اور نہ مراد معلوم ہے۔ تو متشابہات کی ایک قسم یہ ہے۔ متشابہات کی دوسری قسم وہ ہے جس کا لفظی ترجمہ تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں ہے کہ اس کلمے سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے، جیسے ابن اللہ، روح اللہ۔ تو اس کا معنی، لفظی معنی تو معلوم ہے، روح اللہ اللہ کی روح، ابن اللہ اللہ کا بیٹا، لیکن اس کی مراد معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ محکمات۔ محکمات وہ ہے جن کا معنی بھی معلوم ہے اور مراد بھی معلوم ہے، جیسے عام قرآن مجید کی آیات، جیسے ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ تو یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی محکمات میں سے ہے، کیونکہ اس کا معنی بھی معلوم ہے اور مراد بھی معلوم ہے۔ تو ابن اللہ اور روح اللہ یہ متشابہات کے قبیلے سے ہے، لہذا عیسائی اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ دلیل اس کلمے سے پکڑی جا سکتی ہے کہ جس کا معنی بھی معلوم ہو اور مراد بھی معلوم۔ دوسرا شبہ عیسائیوں کا کیا ہے؟ دوسرا شبہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نابینا کو بینا کر دیتے ہیں، کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کو ٹھیک کر دیتے ہیں، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے جان چیز میں پھونک مارتے ہیں، وہ جاندار بن جاتی ہے۔ اور تمہارے گھروں میں کیا رکھا ہوا ہے اس بات کی خبر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں مل ملا کے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ عام بندہ تو نہیں کر سکتا، عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا بھی بڑے زبردست طریقے سے رد کیا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، قدرت الہ کی ہے، قدرت الہ کی ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے لیکن نبی کو اس پہ اختیار نہیں ہوتا۔ جس کو اس معجزے پہ اختیار ہوتا ہے، الہ وہ ذات ہے، الہ وہ ذات ہے نبی کے ہاتھ پہ جس کی قدرت ظاہر ہو، وہ قادر ذات الہ ہوتی ہے۔ عبد القادر الہ نہیں ہوتا، عبد القادر الہ نہیں ہوتا۔ تو اس بات کا رد کس عجیب انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب آپ الفاظ پہ غور کرتے آئیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کسی چیز کا ظہور، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں آپ الفاظ پہ غور کریں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اذن سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، جو ذات یہ کر رہی ہے جس کے اذن سے ہو رہا ہے وہ الہ ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى۔ ہاں، تیسری بات یہ بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی عیسائی کہتے تھے یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا رد کیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، اور وہ اللہ الہ ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو گھر میں بچا کے رکھتے ہو اس کے بارے میں تمہیں بتا دینا، یہ بھی کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا کمال ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مؤمن ہو تو تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی، اگر تم منیب مزاج ہو تو تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی، اور اگر تم ضد پہ اڑے ہوئے ہو اور ایسی ضد کہ جس کی وجہ سے تمہارے دل پر مہر لگ چکی ہے تو پھر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تیسری بات وہ یہ کرتے تھے کہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، بزرگوں کی کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الہ سمجھتے تھے، اور ان کی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے، بزرگوں کی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کہ میری عبادت کرو۔ عیسائیوں کا تیسرا شبہہ اور تیسری دلیل جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے تھے یہ ہے کیا؟ کہ ہم نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، بزرگوں نے یہ لکھا ہے۔ بزرگوں کا احترام ضروری ہے، پر کوئی بزرگ اگر قرآن کے خلاف کرے تو اس کا احترام نہیں کیا جا سکتا، بات قرآن کی مانی جائے گی، کیونکہ ہدایت کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو قرآن سے ہدایت لینی پڑے گی۔ تو عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میری عبادت کر، لہذا بزرگوں کی بات مانتے ہیں۔ بزرگوں کی بات کے ماننے کا، بزرگوں کی بات، بزرگوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہم ایسے ہی مانیں گے کہ ہم بھی یہ دعویٰ کریں جو بزرگ کرتے تھے، ہم بھی وہی دعویٰ کریں جو بزرگ کرتے تھے۔ کیا دعویٰ تھا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری عبادت کیا کرو، لیکن یہ صریح جھوٹ ہے۔ قرآن کریم نے ان کی اس دلیل کا بھی بڑے احسن طریقے سے رد کیا۔ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کسی کی رعایت نہیں کرتا، قرآن اللہ کی بات کرتا ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کوئی بھی تمہیں ضرورت پیش آ جائے تو مدد مانگو ایک اللہ سے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ لہذا قرآن کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کے الہ ہونے کو ثابت کرتا ہے، اللہ کے معبود ہونے کو ثابت کرتا ہے، اللہ کے مالک ہونے کو ثابت کرتا ہے، اللہ کے مشکل کشا اور حاجت روا ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ ان کی اس دلیل کا رد کس احسن انداز سے قرآن مجید نے کیا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ تیسرا شبہ کہ ہم نے بزرگوں کی بات مانی ہے، ہم نے بزرگوں کی بات مانی ہے، بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کب ہو سکتا ہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ ایسا کب ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی بشر کو نبی بنائے، کسی بشر کو نبی بنائے، کسی بشر کو کتاب دے، اسے حکمت دے، اسے نبوت دے، اور اللہ رب العزت کسی بندے پر یہ انعامات کرے
اور پھر وہ بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ تم میری عبادت کرو، کہ تم میری عبادت کرو، اس سے کیا معلوم ہوا کہ بزرگوں کی بات غلط ہے، بزرگوں کی بات غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ یہ بات نہیں کرتا کہ میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب کے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، رب کی بات مانو، رب کی عبادت کرو۔ تو تیسرے شبہ کا بھی رد ہو گیا۔ چوتھا اور پانچواں شبہ یہ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت مریم کو بے موسم پھلوں کا عطا ہو جانا یہ خاص بات ہے، کیونکہ عام لوگوں کو خاص پھل نہیں ملتے، بے موسم پھل نہیں ملتے۔ بھائی آموں کا موسم اب نہیں ہے، ہمارے ہاتھ آم آ سکتے ہیں؟ جس پھل کا موسم ہوگا ہمیں وہی پھل مل سکتا ہے۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھلوں کا آ جانا، عیسائی کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مریم کو اللہ سے خاص تعلق حاصل ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر اللہ نے مریم کو اختیار دیا ہے، اور مریم کو ضرورت کے وقت بلایا جائے تو مریم ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ عیسائیوں کا یہ بھی نظریہ تھا۔ اور پانچواں نظریہ عیسائیوں کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کو مل جانا یہ بھی ایک خاص بات ہے، لہذا زکریہ بھی مشکل کشا ہے، زکریہ بھی حاجت روا ہے، زکریہ بھی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ عیسائیوں کے اس شبہ اور عیسائیوں کی اس دلیل کا، عیسائیوں کے اس مغالطے کا جواب بھی قرآن نے بڑے احسن طریقے سے دیا ہے۔ مریم کو جو پھل ملتے تھے نا، وہ مریم کا کمال نہیں تھا، یہ مریم کا کمال بے موسم پھلوں کا ملنا۔ ایسے پھل ملے مریم کو جن کا موسم نہیں تھا، ایسے پھلوں کا مل جانا مریم کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا کمال ہے۔ اور زکریہ کو بڑھاپے میں یحییٰ کا مل جانا، بیٹے کا مل جانا، اور بیٹا بھی ایسا کہ جسے اللہ نے نبی بنا دیا۔ نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا تھا۔ تو جب اللہ نے نبی بنایا تو یہ زکریہ کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا کمال ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور کچھ یوں کہتا ہے کہ جب پھل دیکھے حضرت زکریہ نے حضرت مریم کے پاس، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ ان کا تو موسم ہی نہیں ہے، ان کا تو موسم ہی نہیں ہے، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ مریم کہتی ہے قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ۔ عیسائی جسے الہ مان رہے ہیں، عیسائی جسے الہ مان رہے ہیں، نصارہ جسے الہ مان رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مریم ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، اس مریم نے عیسائیوں کے اس نظریے کا جنازہ نکال دیا۔ حضرت مریم نے ایسے لوگوں کے نظریات کا کیا کیا؟ جنازہ نکال دیا۔ کہا قالت هو من عند اللہ، مریم کیا کر سکتی ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے، مریم کیا کر سکتی ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ کون؟ اللہ جس نے مریم کو وہ پھل دیے جن کا موسم نہیں تھا، وہ اللہ زکریہ کو بڑھاپے کے موسم میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بڑھاپا اولاد کا سیزن نہیں ہوتا، بڑھاپے میں اولاد کا سیزن نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت کمال ہے، اللہ کی قدرت کمال ہے۔ اللہ نے زکریہ نے اللہ سے مانگا، زکریہ نے اللہ سے مانگا۔ جسے یہ الہ مانگتے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ زکریہ الہ ہے، وہ خود اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اللہ
مجھے اولاد دے، من لدن رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تو مجھے نیک طیب اولاد دے، انک سمیع الدعاء، تو سننے والا ہے دعاؤں کو۔ عیسیٰ دعاؤں کو سننے والا نہیں، مریم دعاؤں کو سننے والی نہیں، زکریا دعاؤں کو سننے والا نہیں، دعاؤں کو سننے والا کون؟ اللہ۔ تو زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا دلیل ہے اس بات پر کہ زکریا کو بڑھاپے کے موسم میں اولاد دینا یہ اللہ کا کمال ہے، زکریا کا کمال نہیں ہے۔ لہذا بڑے زبردست شبہات جو عیسائیوں کے تھے ان کا قرآن نے بڑے احسن طریقے سے جواب دیا۔ اس سورت کا، سورہ آل عمران کا، اگر آپ خلاصہ پوچھیں ایک سطر میں تو وہ یہ ہے کہ انبیاء کی پوجا پاٹ چھوڑو، انبیاء کی پوجا پاٹ چھوڑو، نبی علیہ السلام جو آخری نبی ہے ان کی تابعداری کرو اور ان کے ساتھ مل کر مشن توحید کی خدمت کرو۔ یہ تمہارے کرنے کا کام، تمہارے کرنے کا کیا کام ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو قبول کر لو اور نبی علیہ السلام کی تابعداری اختیار کرو۔ اسی صورت میں آگے چل کے مسلمانوں کو بھی ایک پیغام دیا گیا، مسلمانوں کو بھی پیغام دیا گیا، وہ یہ کہ محمد الرسول اللہ بھی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ بھی الہ نہیں ہے، الہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، وہ الہ نہیں۔ لہذا ایک دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے، اور جو رخصت ہو جائے، جس کا انتقال ہو جائے، جس پر موت آ جائے، وہ الہ نہیں ہوا کرتا۔ الہ وہ ہے، الہ وہ ہے جو زندہ بھی ہے اور جس نے سب کو تھامے ہوا ہے، جس نے سب کو تھاما ہوا ہے۔ الہ وہ ہے جو زندہ بھی ہے اور جس نے سب کو تھاما ہوا ہے۔ سورت شروع ہوئی الف لام میم سے اور فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الہ، صرف اللہ الہ ہے۔ اس پر دلیل کیا قائم کی؟ الحی القیوم، الہ وہی ہو سکتا ہے، عقلی دلیل، الہ وہی ہو سکتا ہے جو زندہ بھی ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، القیوم، اور جو ساری کائنات کو تھامنے والا ہو، ساری کائنات کو تھامنے والا ہو۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ دلیل نقلی بیان کر دی کہ یہ کوئی محمد الرسول اللہ کی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلی بھی جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، ان ساری کتابوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ سورہ آل عمران کی پہلی 3 آیتوں کا ترجمہ میں نے کیا، ابھی پوری سورت کا ترجمہ کرنا باقی ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو پھر پوری سورت کا ترجمہ کرتے ہیں، پوری سورت کی تفسیر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پڑھے جانے کو اور سمجھنے سمجھانے کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔